دنیا کو خوب خوشبو دی، بڑی رونق بخشی، لیکن جب موسم گزر گیا تو اب ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اسلام ایک سدا بہار پھول ہے جو قیامت تک ہر ملک میں، ہر زبان والے میں، ہر رنگ والوں میں، ہر علاقے میں، ہر آب و ہوا میں جس کی خوشبو اور رنگت نکلتی ہی چلی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سدا بہار پھول کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دین مٹ جاتے تھے، یہ مٹے گا نہیں، ایک جماعت یقین سچ پر قائم دائم رہے گی۔ تو فرمایا اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ دین مٹ جائے گا ان دینوں کی طرح، تو بھی اہل فارس میں سے اللہ تعالیٰ ایک مرد ایسا پیدا کرنے والے ہیں جو میرے مکمل دین کو مرتب کر کے امت کے سپرد کر دے گا کہ بھی اس پر عمل کرو، تم مکمل دین پر عمل کرنے والے سمجھے جاؤ گے۔ تناول کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ کھانا تناول فرما لیجیے، یہ آپ اس وقت کہتے ہیں جب اس کے تیاری اور پکانے کے سارے کام مکمل ہو جائے، صرف ایک کھانے کا کام باقی ہو، پھر آپ کہتے ہیں جی کھانا کھا لیجیے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی تحقیق اتنی مکمل کر دی کہ اب اس پر صرف عمل کرنا باقی رہ گیا ہے، کسی نئی تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور اس حضرت نے تناول کے لفظ سے اس کو بیان فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش گوئی فرمائی اور باقی فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والے ہیں۔ جیسے سارے دینوں میں غلبہ دین اسلام کو رہا، اسی طرح سارے فرقوں میں غلبہ اہل سنت والجماعت کو رہا، اور اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ اکثریت احناف کو ہی حاصل رہی۔ تو جس طرح سارے دینوں میں دین اسلام غالب رہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح پیش فرمائی کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آئے۔ اب اس وقت بڑے بڑے دین تھے کون سے؟ عرب کے لوگ جو ترقی کرتے تھے مشرک تھے، تو رسول پاک کے زمانے میں عرب میں بت پرستوں پر آپ کا دین غالب آ گیا۔ اس کے بعد خلافت راستہ میں آپ کے دین کا غلبہ یہود اور نصارہ پر ہو گیا، کیسر و کسریٰ کے تاج رون ڈالے گئے۔ لیکن ابھی ہندو، جین مت، بدھ مت، یہ بڑے بڑے مذاہب جو دنیا کے تھے ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ سنن نسائی شریف جو سیاہ سکہ کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد میں باقاعدہ باب ہے، باب غزوۃ الہند، کہ ہندوستان کو فتح کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ہندوستان کے فتح کرنے والے مجاہدین اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے دونوں قیامت میں ایک درجے میں ہوں گے۔ اب یہ ساری دنیا جانتی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے فاتح جو ہیں وہ صرف اور صرف حنفی ہیں۔ خاندان غلامہ حنفی، خاندان غوری حنفی، خاندان سادات حنفی، خاندان سوری حنفی، خاندان مغلیہ حنفی، تو یہ سارے کے سارے احناف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان ادیان پر اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی تھے، ساری دنیا کے نبی تھے، پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح صرف کسی ایک قوم یا ایک شہر کے نبی نہیں تھے۔ تو جب عالمگیر نبی تھے تو پوری دنیا میں آپ کا دین پھیلنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اب کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کن کے ذریعے خدا کا قرآن ساری دنیا میں پہنچا؟ وہ کون تھے جنہوں نے ساری دنیا میں جا کر تعالیٰ رسول کے الفاظ سنائے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ ساری دنیا میں پڑھایا؟ تو ملکوں کی تاریخ دیکھیں، آپ کو صرف حنفی ملیں گے۔ ساری دنیا میں نبی پاک کا کلمہ پڑھانے کا سہرا صرف اور صرف حنفیوں کے سر پر ہے۔ اس زمانے میں جب کہیں سڑکیں نہیں ہوتی تھی، جنگلوں میں سے سفر کرنا پڑتا تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ سرکے میں روئی بھگو کر اس کو خشک کر لیتے تھے، پانی میلوں تک نہیں ملتا تھا،
تو اس روئی کو منہ میں رکھ لیتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے لعاب زیادہ پیدا ہو اور پیاس سے انسان محفوظ رہے، پیاس کی شدت سے۔ اس طریقے سے حنفی قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا کے ہر ملک میں پہنچے، اس طریقے سے حنفی اللہ کے نبی کا کلمہ لے کر دنیا کے ہر ملک میں پہنچے ہیں، اسی طریقے سے خدا کی احادیث آپ نے اور نبی کی سنت پوری جگہوں پر پہنچائی ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ غلط دین اسلام کے غلبے کی پیش گوئیاں اور قرآن پاک کے عالمگیر ہونے کے بارے میں جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ جس طرح اسلام کی صداقت کی واضح دلیلیں ہیں، اسی طرح حنفیت کی صداقت کی بھی نہایت واضح دلیلیں ہیں۔ اور غلبہ دو ہی طرح سے ہوتا ہے، دینی مسائل میں دلائل سے غلبہ اور سیاسی غلبہ۔ قرآن پاک نے جس طرح مسائل کا ذکر فرمایا، دلائل کا ذکر فرمایا، اسی طرح باقاعدہ خلاف راجہ کی فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اور خلاف راجہ کے لیے دین اسلام میں غلبہ شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کیا یہ سیاسی غلبہ 30-40 سال کے لیے رہنا تھا یا اس سے بعد بھی کہیں رہنے کی ضرورت ہے؟ خلافت عباسیہ تقریباً کتنا عرصہ رہی؟ 500 سال۔ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، جتنے امیر حج ہوتے تھے سارے حنفی، اکثر قاضی حنفی، اکثر آئمہ مساجد حنفی۔ ان کے بعد 200 سال سلجوقی خاندان حکمران رہا ہے، کٹر حنفی تھے یہ سارے، کسی دوسرے مذہب کو جانتے نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان 500 سال میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ یہ دونوں شہر حرمین مکرمین اس زمانے میں بھی مرکز اسلام تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بعد خوارزمی آئے، وہ بھی سارے کے سارے حنفی۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ آئی، یہ تقریباً 450 سال حکمران رہے ہیں۔ دنیا کا اور کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی فقہ بھی کسی زمانے میں پوری دنیا میں اسلامی قانون کی حیثیت سے نافذ رہی۔ اب عباسی حکومت میں فقہ حنفی کا نام قانون اسلام تھا، سلجوقیوں کے زمانے میں اس کا نام اسلامی قانون تھا، خوارزمیوں کے زمانے میں اس کا نام اسلامی قانون تھا، اور دولت عثمانیہ میں اس کا نام اسلامی قانون تھا۔ انگریز نے چونکہ حنفیوں سے حکومت چھین کر اپنا قانون یہاں رکھا، اس لیے غیر مخالفین نے انگریز کی حمایت میں فقہ اسلامی کو حنفی اسلامی قانون ماننے سے انکار کر دیا۔